أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة البلد. البلد شہر کو کہتے ہیں، لیکن جب قرآن میں البلد آتا ہے نا تو اس سے مراد مکہ شہر ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. هذا البلد یعنی اس مکہ شہر کو امن والا بنا دے. اور اس صورت میں بھی آیا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اور بلد امین بھی آیا قرآن میں وهذا البلد الامین. سورہ 3 میں. تو البلد سے مراد مکہ شہر. جیسا کہ جب ہم مدینہ کہتے ہیں مدینہ تو ہمارے ذہن میں مدینہ تو رسول ہی آتا ہے. عربی میں مدینہ تو ہر شہر کو کہتے ہیں، لیکن جب صرف مدینہ کہیں گے تو ذہن ہمارا مدینہ کی طرف جائے گا، جبکہ جب کوئی اور مراد ہو تو پھر اس کے ساتھ اس شہر کا نام لینا پڑتا ہے. مدینہ الریاض، مدینہ قصور، مدینہ راولپنڈی. تو جب مدینہ صرف ہو تو ذہن میں صرف مدینہ الرسول ہی آتا ہے، رسول کا شہر صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی طرح البلد مکہ. فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے لا اقسم بهذا البلد. لا اقسم کا معنی اقسم. یہ جو لا ہے یہ نافیہ نہیں بلکہ تاکید کے لیے ہے کہ ضرور قسم ہے اسی کی. لا اقسم قسم ہے، لا اقسم ضرور میں قسم کھاتا ہوں. بہذا البلد اس حرمت والے شہر کی. البلد حرمت والا شہر، اور وہ مکہ المکرمہ ہے. اور اس کا شرف ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں اپنا گھر بنایا ہے. پوری دنیا میں سے
اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا اپنے گھر کے لیے۔ تو یہیں سے پہلی صورت کے ساتھ تعلق جڑتا ہے۔ آسمان پر عزت والا گھر اللہ تعالیٰ کا دار الکرامہ وہ جنت ہے۔ وادخلی جنتی، پچھلی صورت ختم ہوئی صورت فجر۔ آسمان میں آخرت میں جنت ہے، سب سے عزت والا مقام اللہ تعالیٰ نے جس کو عزت دی، تکریم کے لیے جو بنایا اللہ تعالیٰ نے، وہ اللہ کی جنت ہے، جس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی، جنتی، میری جنت میں۔ تو دنیا میں جو چیز جس کی نسبت اللہ اپنی طرف کرتا ہے وہ بیتی، میرا گھر، بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر، اور اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے مکہ میں بنایا، اس لیے اس شہر کی عظمت ہے۔ تو قسم ہوتی ہی کسی چیز کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرنے کے لیے۔ البلد شہر مخلوق ہے، اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھائے اس کو لائق ہے، لیکن انسانوں کو یہ لائق نہیں کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائیں۔ لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس حرمت والے شہر کی۔ ہذا جو ہے نا یہ تخصیص کے لیے ہوتا ہے، بلد تو بہت شہر ہے، کسی اور شہر کی طرف ذہن نہ جائے، اس شہر سے، اس شہر کی قسم۔ تو اشارہ جو ہے نا یہ کسی چیز کو مخصوص کرنے کے لیے ہوتا ہے، کہ صرف یہ شہر۔ بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، وانت حل یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شہر کے مقیم ہیں، اس شہر میں رہنے والے ہیں، یہ شہر آپ کی اقامت گاہ ہے۔ وانت حل بہذا البلد، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تعظیم، اللہ کے ہاں آپ کا بلند مقام، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کی اقامت کو، آپ کی اقامت کو، آپ کے رہنے کو کی قسم کھائی ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، تو جس چیز کی قسم اللہ کھاتا ہے اس کا بلند مقام ہے۔ انسان بھی جب جس کی قسم کھاتا ہے، اگر مشرک ہے تو اگر اپنے وہ کسی پیر کی یا بت کی قسم کھاتا تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی بڑی عزت ہے اس کے ہاں اس چیز کی۔ تو جب مومن اللہ کی قسم کھاتا ہے تو اللہ کی عظمت اور بڑائی کی دلیل ہے، تو قسم جو ہوتی ہے یہ وہ عظمت کی دلیل ہوتی ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ اس شہر کے رہنے والے ہیں۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور قسم ہے والد کی اور جو بیٹا ہے اس کی۔ وَوَالِدٍ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، والد سب کے والد ہیں۔ وما ولد سے مراد جتنی ان کی اولاد ہے، بنی آدم سب کی قسم۔ تو یہ 4 قسمیں کھائیں اللہ تعالیٰ نے، البلد کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقامت کی، وہاں پہ رہنے کی، اور حضرت آدم کی اور ان کی اولاد کی، 4 قسمیں۔ اور جواب قسم ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہی موضوع ہے
سورت کا عنوان، اسی کے گرد سارے باتیں گھومتی ہیں۔ لقد خلقنا الانسان، اس لیے ہم اس پہ زور دیں گے۔ لقد البتہ تحقیق، خلقنا ہم نے پیدا کیا، الانسان انسان کو، فی کبد مشقت میں، کبد مشقت میں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ انسان مشقت میں ہے، معانات میں ہے، تکلیفوں میں ہے، اور یہ اس سے نکل نہیں سکتا۔ اس لیے نہیں نکل سکتا کہ اللہ نے پیدا اس میں کیا ہے، مشقت میں انسان۔ کبد، کبد ایسی چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو گھیرے ہوئے ہو۔ کبد ہمارا جو جسم میں جگر ہے وہ بھی گرا ہوا ہے پیٹ کے اندر۔ انسان بھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، رحم میں، فی کبد، کبد میں ہے۔ تو کبد مشکلات جس سے انسان نکل نہ سکے۔ بچہ ہے وہ بھی مشقت میں ہے، جوان ہے وہ بھی مشقت میں ہے، غریب ہے وہ بھی مشقت میں ہے، امیر ہے وہ بھی مشقت میں ہے۔ ہر انسان مشقت میں ہے، اللہ نے پیدا ہی مشقت میں کیا ہے، کوئی اس سے باہر نہیں ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، موت وہ بھی مشقت ہے، زندگی وہ بھی مشقت ہے، پھر قبر ہے اس میں بھی مشقت ہے، اور حقیقی اور مشقت کافروں کے لیے ہے جب ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، ان کے لیے وہاں پہ مشقت ہی مشقت، مصیبت ہی مصیبت، ان کے لیے راحت ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد کافر ہے، کافروں کو، لیکن الانسان دوسری رائے یہ ہے مفسرین کی، اور وہ زیادہ لگتی ہے، قرین قیاس بھی ہے۔ الانسان مطلق ہے، ہر انسان، ہر انسان جو ہے وہ مشقت میں ہے۔ قبر میں، قبر کے عذاب مشقت ہیں، سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ بچا لے۔ عالم برزخ، وہ جو کچھ ہو رہا ہے کافروں کے ساتھ وہ مشقت میں ہے، اور اسی طرح مرنے کے بعد جو قیامت کا دن ہے مشقت ہے۔ تو یہ حقیقی مشقتیں وہ آخرت کی مشقتیں ہیں، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ ان سے بچائے۔ اور وہ اس لیے مفسرین نے یہ کہا کہ الانسان سے یہاں مراد وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، اس کے لیے آخرت میں مشقتیں ہی مشقتیں۔ عمومی اس کا یہ ہے کہ ہر انسان مشقت میں ہے، پیدا ہونے سے لے کے آخر تک مشقت میں ہی ہے۔ ایک عورت کا قصہ بیان کیا کہ وہ اپنے گھر سے نکلی ناراض ہو کے، اپنے خاوند سے بال بچے چھوڑ کے سامان اٹھایا۔ تو یہ اس کا قصہ بعض مفسرین نے لکھا۔ تو مسجد کے پاس سے گزری، فجر کا وقت تھا، اس نے کہا چلو نماز ہی پڑھ لوں۔ اس وقت عورتیں بھی مساجد میں نماز پڑھ لیتی تھیں، پیچھے صف مسجدوں کی اب بھی ہونی چاہیے، پچھلی صفیں، یہ پردے کی جگہ مساجد میں بعض رکھی جاتی ہے، پردہ لگا دیا جاتا ہے، وہاں عورت آ کے نماز پڑھے، اور ان کو مساجد سے منع نہیں کرنا اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ خیر، اس نے جب نماز پڑھی تو امام صاحب نے یہی سورت پڑھی، لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ وہ ناراض ہو کے جا رہی تھی،
اس کو سمجھ آ گئی کہ اگر انسان مشکل ہی میں ہے، کبد ہی میں ہے، تو میں اب خاوند کے گھر میں بھی مشکل میں، کبد میں، اور بھائی کے پاس جاؤں گی ادھر بھی مشقت ہے، باپ کے پاس جاؤں گی ادھر بھی مشقت ہے، تو اس سے بہتر اپنے خاوند کے پاس ہی رہوں، بال بچوں کے پاس، وہیں سے پھر وہ واپس اپنے گھر چلے گی، اور اس خاوند کو پتہ بھی نہیں کہ وہ گئی بھی تھی اور پھر آ بھی گئی۔ تو خیر یہی میں سمجھاتا ہوں اپنے بچوں کو بات۔ آج کی نوجوان نسل باہر کو بھاگ رہی ہے، باہر بھی مشقت ہے، پاکستان میں بھی مشقت ہے، اس سے بہتر ہے اپنے ملک کی مشقت لے لو، وہ اچھی ہے باہر کی مشقت سے۔ وہاں پہ تمہارا ایمان بھی خطرے میں ہے، یورپ کی طرف بھاگتے ہیں، انگلینڈ، امریکہ، کینیڈا، تو اس سے بہتر ہے مسلمان ملک میں رہو، تمہارا ایمان محفوظ رہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اور یورپی کنٹری والے زیادہ مشقت میں ہیں، وہاں پہ خودکشیاں زیادہ ہیں، وہاں پہ ایسے یعنی کنسلٹنٹ ملتے ہیں، مشورے دینے والے، کہ وہ یہ مشورہ دیتے ہیں، اس کے پاس لوگ جاتے ہیں کہ میں نے مرنا ہے، مجھے ذرا آسان سا طریقہ مرنے کا بتا دو، اور اس پہ تحقیق کر کے انہوں نے کچھ دوائیاں بنائی ہوئی ہیں کہ یہ کھا لو تو یہ بڑی آسانی سے تمہاری موت ہو جائے گی، اور جاتے ہیں وہاں پہ خودکشی کرنے والے، ان سے وہ دوائی لیتے ہیں، خریدتے ہیں، اور وہ پی کے تو مرتے ہیں۔ پھر ان کی بعض ان کی ویڈیو بھی مل جاتی ہیں آپ کو نیٹ کے اوپر کہ یہ جناب مرنے کے لیے یہ دوا پی رہا ہے، اس کے بچے اس کے پاس کھڑے ہیں، بابا مرنے جا رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں کس حالت میں ہے وہ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آسانی اور ساری آسائش ان کے پاس ہے۔ کہاں آسائش ان کے پاس؟ اللہ تعالیٰ نے آسائش میں انسان کو پیدا ہی نہیں کیا۔ اگر دنیا میں آسائش میں ہے تو وہ مومن ہے، اس لیے کہ وہ مشکل میں بھی اللہ پہ راضی ہے، وہ اللہ کی رضا سمجھتا ہے، مصیبت آتی ہے اللہ کی رضا سمجھ کے اس کو قبول کرتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو معانات، مشقت، مقایدہ، مکابدہ، شدت، تنگیاں، یہ سارے معنی ہیں، اس میں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ایحسب الانسان، کیا سمجھتا ہے انسان؟ ایحسب، ایظن، حمزہ جو ہے یہ استفہام کے لیے ہے۔ کیا، یحسب سمجھتا ہے، یہ انسان ہی، وہ پیچھے ضمیر اسی کی طرف جا رہی ہے۔ لن یقدر، ان کا معنی کہ، لن کا معنی نہیں، لن مستقبل کے لیے ہوتا ہے، یقدر نہیں اس کے اوپر کوئی قادر، علیہ اس کے اوپر، احد کوئی، ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قادر نہیں ہے؟ یہ انسان کی گمان ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں جو مرضی میں کر لوں، مجھے پوچھا نہیں جائے گا، میں برائیاں کروں یا اچھائیاں کروں، یہاں تک کہ وہ سمجھتا ہے اس کا رب بھی اس پر قادر نہیں ہے۔ ایحسب الانسان ان لن یقدر علیہ احد، یقول کہتا ہے، اہلکت مالا لبدا، میں نے خرچ کیا بے تحاشا مال۔ اب یہاں جو پچھلی آیت ہے نا اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ اہلکت سے یہ ذہن میں جو بات آتی ہے نا، اہلک تک، ہلاکہ سے مارنا، تو عربی محاورے میں اہلک تو وہاں پہ آتا ہے جہاں پہ انسان بے دریغ خرچ کرتا ہے، جس کو پیسے کی پرواہ نہیں، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، کوئی چیز کتنے کی ہے دی لے لی،
وہ سمجھتا ہے کہ پیسے سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ آج بھی اگر کوئی مصیبت میں ہے، مشکل میں ہے بندہ، تو وہ یہی سمجھتا ہے میرے پاس پیسے ہوں تو مشکل ہی کوئی نہیں ہے، ہاں میرے پاس پیسہ ہو تو کوئی مشکل نہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ سب سے بڑی مشکل جو ہے، مصیبت، وہ پیسہ نہ ہونا ہے۔ پیسہ ہو تو ہر چیز آسان ہے، یہ بات ہے۔ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے میں نے بڑا مال خرچ کیا، مالا لبدا، بے تحاشا مال۔ یہ انسان کی بھول ہے۔ اور اہلکت کی جو تعبیر ہے نا، اس میں جو آپ دیکھتے ہوں گے پیسے لٹا رہے ہیں، کوئی جناب شادی کے اوپر موبائل پھینک رہا ہے، کوئی جناب کسی ناچنے والی کے اوپر پیسوں کی برسات کر رہا ہے، کوئی کسی قوال کے اوپر پیسے برسا رہا ہے، کوئی اپنے شوق کے لیے اب کاریں بنا رہا ہے۔ یہ گولڈ کی کار بنی ہوئی ہے، سونے کی، کسی نے جہاز بنوائے ہوئے ہیں اپنے لیے اسپیشل۔ تو وہ انسان کہتا ہے، یقول، انسان وہی جو اہلکت مالا لبدا، میں نے بہت سارا مال خرچ کیا، یعنی تو یہ انسان کی حالت ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ پیسے سے ہر چیز لی جا سکتی ہے، پیسے سے میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اور میرے اوپر کوئی قادر نہیں ہے، اس کا رب بھی ہے، یہ سمجھتا ہے انسان۔ ایحسب، کیا وہ سمجھتا ہے، ان لم یرہ احد، کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا؟ اللہ دیکھ رہا ہے، یہاں پہ تنبیہ ہے۔ کیا سمجھتا ہے انسان کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا؟ حتیٰ کہ سمجھتا کہ اللہ بھی اس کو نہیں دیکھ رہا۔ اور ایحسب ان لم یرہ احد میں یعنی یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ یہ مال میں نے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا سمجھتا ہے اس سے پوچھا نہیں جائے گا، کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا کہ جب یہ مال خرچ کر رہا ہے تو اس کے دل میں کیا ہے، جب یہ مال کما رہا ہے تو کہاں سے کما رہا ہے۔ تو قیامت کے دن دونوں چیزوں کا پوچھنا ہے۔ مال کے بارے میں دو سوال ہیں، کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا۔ اس لیے یہاں پہ آیا، کیا سمجھتا ہے، ایحسب ان لم یرہ احد، اس کے تو جو انسان اس طرح کا مالدار ہوتا ہے نا، اس کے اندر تکبر اور غرور ہوتا ہے۔ تو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، یہ اس تنبیہ ہے، اس کے لیے وارننگ ہے اللہ کی طرف سے۔ ایحسب ان لم یرہ احد۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ایسی ذکر کی جو انسان پیسے سے نہیں خرید سکتا۔ وہ سمجھتا ہے نا میں پیسے سے سب کچھ لے سکتا ہوں، ہر چیز آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین، کیا نہیں ہم نے بنائی اس کی دو آنکھیں۔ آنکھوں کا پہلا ذکر کیا۔ جس کی آنکھیں نہ ہوں، جس کو اللہ تعالیٰ آنکھیں نہ دے، کوئی پیسے لگا کے آنکھیں بنا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مادر رحم میں انسان کی آنکھیں بنائیں۔ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر لوتھڑا ہوتا ہے، پھر ہڈیاں پہنائی جاتی ہیں، پھر یہاں پہ کٹ لگائے جاتے ہیں آنکھوں کے مادر رحم میں۔ کون کر رہا ہے؟ ہم نے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ضمیر نحنو کی، مضارع کی لائی۔ الم نجعل لہ، کیا ہم نے نہیں بنائی اس کے لیے عینین، دو آنکھیں۔ دو آنکھوں کا ذکر کیا اس لیے کہ ایک آنکھ ہو تو بندہ بدصورت لگے نا، دو آنکھیں بنائیں، اس میں جمال بھی ہے اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ یہ جو ہے نا آنکھیں
اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. انسان ساری دنیا کی دولت خرچ کر لے، آنکھیں نہیں لے سکتا. اور جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں اس سے پوچھو کیا ہے. اکھاں گئیاں تو جہان گیا. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین. زبان پیسے سے خرید سکتے ہو؟ ہم نے بنائی تمہاری. ولسانا، اس کے بعد آنکھوں کی نعمت کے بعد زبان کا ذکر کیا جو انسان کے بیان کے لیے ہے. ولسانا، بیان. وشفتین، اور اس کے ہونٹ. آنکھوں کی نعمت کو تو انسان جانتا ہے، زبان کے بھی بہت زیادہ یعنی اعتراف ہے، لیکن ہونٹوں میں اس کی طرف انسان کی توجہ ہی نہیں ہے. آپ ذرا سوچے تو صحیح ہے، اگر انسان کے ہونٹ نہ ہو تو کس قدر بد شکل لگے. اگر ہونٹ نہ ہو تو انسان لفظ ادا نہیں کر سکتا. کتنے الفاظ ہیں کہ جی ہونٹ جو ہے اس کی ادائیگی میں معاون ہے. زبان اگر ہو بھی، اگر ہونٹ نہ ہو تو انسان نہیں بول سکتا. وشفتین، اگر ہونٹوں کے اندر کٹ بھی ہو تو وہ بھی برا لگتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کھا پی نہیں سکتا اگر ہونٹ نہ ہو. تو کھا سکتا ہے؟ منہ بند ہی نہیں کر سکتا اگر ہونٹ نہ ہو. اگر دانت ایسے ہی نظر آ رہے ہو تو کیسی کبھی شکل لگے. اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کے طور پر بتایا. وشفتین وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اس کو گائیڈ کیا، اس کو ہدایت دی. النجدین، دو راستوں کی طرف. اس میں النجدین ہم نے اس کو دکھائے. ہدینہ، ہم نے دکھائے، ہم نے اس کو معرفت دی. النجدین، دو راستوں کی. یہاں سے مفسرین نے لکھا وہ طریق الخیر ہے اور طریق الشر. خیر اور شر دونوں راستے بتا دیے. یہ راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے، یہ جہنم کی طرف جا رہا ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور نجدین اگر اس کی دلالت کی طرف جائیں، لغوی معنوں کی طرف، تو نجد اونچے مقام کو کہتے ہیں. نجد اونچا مقام، بلند، مرتفع، پہاڑی کے اوپر. نجد. تو جو نجد اونچے مقام کی طرف بندہ جاتا ہے تو اس کے طرف جانے کے لیے اس کو مشقت تو کرنی پڑتی ہے نا. لقد خلقنا الانسان فی کبد. دونوں راستوں میں مشقت ہے. دونوں راستے ہیں، ہدایت کا اور شر کا، دونوں میں مشقت ہے. کیونکہ چڑھائی کی طرف جب بندہ چڑھتا ہے تو مشقت ہی سے چڑھتا ہے نا. نیکی کی طرف مشقت ہے، وہ تکالیف ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے حدود بیان کی ہیں. ہاں یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اوامر ہے، نواہی ہے. مشقت ہے نا. فجر کی نماز پڑھنے آنا مشقت تو ہے نا. انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، بہت بھاری ہے مگر اللہ سے ڈرنے والوں کے پر بھاری نہیں ہے. مشقت تو ہے نا، تکلیف ہے. اسی طرح انسان جب خرچ کرتا ہے تو دل پہ ایک مشقت تو اٹھتی ہے نا. خرچ کیا ہوا مال، تو دونوں راستوں میں مشقت ہے. یہ مشقت اللہ تعالیٰ اس مومن کو، ایمان والے کو جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، اس مشقت پر اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے ان مشقتوں کو قبول کرتے ہوئے اس راستے پہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ کی جنت میں پہنچ جاتا ہے، انعام پاتا ہے.
اور دوسرا انسان بھی وہ بھی مشقت میں ہے، اس نے ان نجدین میں سے شر کا راستہ اختیار کیا ہے۔ بظاہر وہ راستہ آسان لگتا ہے، لیکن وہ راستہ کیونکہ جہنم کو اللہ تعالیٰ نے لذات سے ڈھانپا ہوا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، تو وہ لذتیں اٹھاتے اٹھاتے کس مشقت میں جاتا ہے جہاں سے خروج ممکن ہی نہیں ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، مومن بھی کبد میں ہے، کافر بھی کبد میں ہے۔ مومن کی جو مشقت ہے اس کو امید ہے، شہید بھی ہوتا ہے تو اس کو امید ہے نا مجھے اللہ سے اجر ملے گا، اللہ کی راہ میں زخم بھی کھاتا ہے تو اس کو امید ہے کہ مجھے اللہ سے اجر ملے گا، راہ میں جہاد کی راہ میں تکلیفیں اٹھاتا ہے تو اس کو امید ہے کہ مجھے اللہ سے اجر ملے گا۔ مشقتیں ہی مشقتیں ہیں نا، اسلام میں بھی کبد میں تو ہے، لیکن اجروں کی امید جب رکھتا ہے تو وہ اس کے لیے وہ خوشی اور وہ رضا ہے جس سے مومن محروم ہے، اپنا کافر محروم ہے۔ تو کافر جس کبد میں جائے گا وہ ہمیشہ کی مشقت ہے، وہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دکھا دیے، فہدیناہ النجدین۔ یہاں تک آج کا سبق، انشاءاللہ باقی کی آیات اللہ کی توفیق سے ہم کل پڑھیں گے۔ وباللہ تعالی توفیق، اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔